بغداد کی مشہور عدالت میں قاضی عبدالرحمن اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے شاگردوں کی ذہانت اور فہم و فراست کو جانچنے کے لیے آج وہ ان کے سامنے ایک انوکھا مقدمہ رکھنے والے تھے۔ قاضی نے گہری نظر شاگردوں پر ڈالی اور کہا، آج تمہاری ذہانت کا امتحان ہوگا۔ میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کو اپنی ذہانت کے مطابق اس پر فیصلہ لکھنا ہوگا۔ جو سب سے درست فیصلہ دے گا وہی میرا قابل شاگرد ہوگا۔ شاگرد بے چینی سے قاضی کی بات سن رہے تھے۔ آخر قاضی نے مقدمہ بیان کیا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ اس نے مہمانوں کی خوب خاطر توجہ کی۔ اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پہ رکھے آ رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک چیل گزری۔ اس کے پنجوں میں ایک سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی اور سب ہلاک ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ اس واقعے کا اصل قصوروار کون ہے؟ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ شاگرد غور و فکر میں پڑ گئے۔ کیا قصور ملازم کا ہے یا گھر کے مالک کا، یا یہ صرف تقدیر کا کھیل ہے؟ قاضی نے حکم دیا کہ ہر شاگرد اپنی اپنی ذہانت کے مطابق رائے لکھے اور مجھے دے۔ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذہانت کے مطابق کون سب سے بہتر فیصلہ لکھتا ہے۔ شاگردوں نے اپنے قلم اٹھا لیے اور سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ مقدمہ صرف قاتل ڈھونڈنے کا نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا کہ ایک جج کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی عبدالرحمن کے شاگردوں نے کاغذ پر قلم چلانا شروع کیا۔ ہر ایک نے اپنی ذہانت کے مطابق کافی غور و فکر کے بعد اپنے خیالات لکھے اور سب نے اپنی اپنی ذہانت اور چالاکی سے مقدمے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے باری باری سب کے فیصلے سنے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سب سے زیادہ عقل مند اور انصاف پسند ہے۔ سب سے پہلے شاگرد نے اپنی تحریر قاضی کے سامنے رکھی اور بڑے اعتماد سے کہا، حضور، اس مقدمے میں سب سے بڑا قصور ملازم کا ہے۔ اگر وہ دودھ کے برتن کو ڈھانپ کر لاتا تو زہر کے قطرے دودھ میں نہ گرتے اور مہمانوں کی جانیں بچ جاتی۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، لہٰذا اصل قاتل وہی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ عدالت میں شاگرد کی رائے پر سرگوشیاں ہونے لگی۔ کئی شاگرد اس دلیل پر اتفاق کر رہے تھے اور کئی شاگردوں کے چہروں پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قاضی عبدالرحمن نے شاگرد کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، مگر ایک جج کو صرف ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ یقیناً ملازم کو دودھ کا برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن کیا اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ اسے قاتل قرار دے دیا جائے؟ قاضی عبدالرحمن کی یہ بات سن کر شاگرد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ شاگرد ہاں میں سر ہلا رہے تھے اور کچھ شاگرد سوچ میں گم تھے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی، ہاں، غلطی کرنا جرم نہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تو یہ جرم ہوتا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ چیل دودھ میں زہر ڈال دے گی؟ نہیں، تو پھر وہ قاتل کیسے ہوا؟ ایک جج کا کام صرف الزام لگانا نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہے۔ یہ سن کر پہلا شاگرد خاموش ہو گیا۔ اب سب کی نظریں دوسرے شاگرد پر تھی کہ وہ کیا نیا نکتہ پیش کرتا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی عبدالرحمن نے شاگردوں پر نظر ڈالی۔ پہلا شاگرد قاضی کے سوال سے لاجواب ہو چکا تھا۔ اب باری دوسرے شاگرد کی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اپنی تحریر قاضی کے سامنے رکھی۔ حضور، میرے حساب سے اس غلطی کا اصل ذمہ دار گھر کا مالک ہے۔ مہمان اس کے گھر آئے تھے تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کو یقینی بناتا۔ اگر وہ کھیر ان کے سامنے رکھنے سے پہلے خود چکھ لیتا تو زہر کا اثر صرف اس پر ہوتا، باقی سب مہمانوں کی جانیں بچ جاتی۔ یہ سن کر عدالت میں پھر سے سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ شاگرد ہاں میں سر ہلا رہے تھے جیسے انہیں یہ دلیل منطقی لگتی ہو، اور کچھ شاگرد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے وہ اس دلیل میں کچھ خامیاں دیکھ رہے ہوں۔ قاضی عبدالرحمن نے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ایک اچھی بات کی ہے، مگر یہ دلیل انصاف کے اصول پر پورا نہیں اترتی۔ شاگرد حیرانی سے قاضی کی طرف دیکھنے لگے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی، گھر کے مالک کو واقعی ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حادثہ غیر متوقع تھا۔ اگر کسی کھانے میں زہر ملایا جائے اور وہ کھانے والا اس سے بے خبر ہو تو کیا وہ خود ذمہ دار ہوگا؟ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو ہر وہ شخص جو خود کھانا تیار کرتا ہے، ہر نقصان کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی جائے گی، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ظلم ہوگا۔ دوسرا شاگرد بھی، جو اپنی دلیل پر پورا یقین رکھتا تھا، قاضی کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا اور باقی شاگردوں کے چہروں پر بھی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ قاضی نے کہا کہ ایک جج کا کام صرف الزام لگانا نہیں بلکہ ہر پہلو کو جانچنا ہے۔ اگر ہم ہر بے گناہ کو سزا دینے لگیں تو انصاف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب تیسرے شاگرد کی باری تھی، جو ایک منفرد نکتہ پیش کرنے والا تھا۔ اب سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی کہ اس نے کیا دلیل لکھی ہے۔
عدالت میں سنجیدگی کا عالم تھا۔ قاضی عبدالرحمن کی ذہانت شاگردوں کو حیران کر رہی تھی۔ پہلے 2 شاگرد اپنی دلیلوں میں ناکام ہو چکے تھے، اب سب کی نظریں تیسرے شاگرد پر تھی جو اپنے انداز میں سوچنے والا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے اٹھا اور اپنی دلیل قاضی کے سامنے رکھ دی۔ حضور، میرے مطابق اس مقدمے میں کوئی بھی مجرم نہیں، بلکہ یہ تقدیر کا کھیل تھا۔ جو مہمان اس حادثے میں مرے ان سب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ چیل کا گزرنا، سانپ کا پنجوں میں ہونا اور زہر کا دودھ میں گرنا، یہ سب قدرت کی جانب سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس لیے اس معاملے میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ عدالت میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ شاگرد اس دلیل سے متاثر ہوئے اور کچھ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سب کی نظریں قاضی کی طرف تھی کہ اس دلیل پر قاضی کیا کہتے ہیں۔ قاضی نے گہری سانس لی اور تیسرے شاگرد کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولے، تمہاری بات میں سچائی ہے کہ اس میں تقدیر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جرم کو تقدیر کا نام دے کر سزا دینا بند کر دیں؟ اگر عدالت میں کوئی چوری کا مقدمہ آئے اور ہم یہ کہہ دیں کہ چور کی قسمت میں چوری لکھی تھی، تو کیا چور کو آزاد کر دیا جائے؟ اگر کوئی قتل کرے اور کہے کہ یہ تقدیر میں تھا، تو کیا قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے؟ قاضی کی بات سن کر شاگرد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولا، لیکن حضور، کچھ واقعات واقعی قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، ان میں کسی کی نیت کا دخل نہیں ہوتا۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہی تو جج کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ تقدیر اور انصاف میں فرق کرے۔ اگر ہر جج ہر مقدمے کو قسمت پر ڈال دے تو انصاف ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظالم کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو روتا چھوڑ دیں۔ قاضی کی بات سن کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ انصاف کرنا صرف فیصلے سنانا نہیں، بلکہ عدل کے اصولوں پر چلنا بھی ہے۔ اب سب کی نظریں چوتھے اور آخری شاگرد پر تھی، جس کی ذہانت سب سے مختلف تھی۔ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ عدالت میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے 3 شاگردوں کی ذہانت اور ان کی دلیلیں مسترد ہو چکی تھی، اب سب کی نظریں چوتھے شاگرد پر تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والا طالب علم تھا، جس کے فیصلے ہمیشہ مختلف ہوتے تھے۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کھڑا ہو کر اپنی تحریر قاضی کے سامنے رکھ دی۔ حضور، میرے نزدیک سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ دودھ میں زہر کیسے گرا، بلکہ یہ ہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے۔ چوتھے شاگرد کی بات سن کر عدالت میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگی۔ قاضی نے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی بات کھل کر بتاؤ۔ شاگرد نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ مقدمہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ چیل کو سانپ کو پکڑے ہوئے کس نے دیکھا، سانپ کے منہ سے زہر کو گرتے ہوئے کس نے دیکھا، دودھ میں ملتے ہوئے زہر کا مشاہدہ کس نے کیا۔ اگر اس منظر کو صرف ملازم نے دیکھا تو وہی سب سے زیادہ مشکوک ہے، اگر گھر کے مالک نے دیکھا تو وہی سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی گواہ نہیں تو سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے یہ کہانی بنائی، کیونکہ سب سے پہلے وہی جانتا تھا کہ دودھ میں زہر ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی عبدالرحمن کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور شاگرد کی طرف غور سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، یہی سب سے درست فیصلہ ہے۔ عدالت میں ثبوت اور گواہوں کے بغیر کسی کو مجرم ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ جج کا کام ہے کہ وہ ہر بات کی گہرائی تک جا کر اصل حقیقت تک پہنچے، نہ کہ صرف ظاہری بیانات پر فیصلہ دے۔ شاگردوں کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے اثرات نمایاں تھے۔ قاضی نے چوتھے شاگرد کی ذہانت کو سراہا اور اعلان کیا کہ صرف یہی شاگرد منصب قضا کا اہل ہے، کیونکہ ایک جج کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ہر پہلو پر غور کرے اور بغیر ثبوت کسی کو مجرم نہ ٹھہرائے۔ چوتھا شاگرد خوشی اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جھکا اور قاضی کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قاضی نے ایک اور اہم سبق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عدالت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب شاگرد قاضی عبدالرحمن کی ذہانت سے متاثر ہو چکے تھے۔ چوتھے شاگرد کی ذہانت اور گہری سوچ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچا جج وہی ہوتا ہے جو حقائق کی تہہ تک پہنچے اور بغیر ثبوت کسی کو مجرم نہ ٹھہرائے۔ قاضی نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، آج تم سب نے سیکھا کہ قانون صرف علم کی کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ غور و فکر اور دانائی سے کیا جاتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک آخری سبق دوں گا جو تمہارے آنے والی زندگی میں سب سے زیادہ کام آئے گا۔ شاگرد قاضی کی طرف متوجہ ہوئے اور قاضی نے بات شروع کی، انصاف صرف سچ بولنے کا نام نہیں بلکہ سچ کو پہچاننے کا بھی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بڑی مہارت سے بولا جاتا ہے اور سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ اگر کوئی قاضی صرف لوگوں کی باتوں پر فیصلہ کرے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا تو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکے گا۔ شاگرد بڑی غور سے قاضی کی بات سن رہے تھے۔
काजी ने अपनी बात जारी रखी। आज के मुकदमे में तुम में से कुछ ने मुलाजिम को कसूरवार ठहराया, कुछ ने मालिक को और कुछ ने तकदीर को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन एक अच्छे जज का फर्ज होता है कि वो हकीकत को तलाश करे, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर यकीन करे। अगर चील को सांप पकड़े किसी ने नहीं देखा, अगर दूध में जहर गिरते किसी ने नहीं देखा, तो ये मुकदमा सिर्फ क़यास आराई पर मबनी था और अदालत में क़यास की बुनियाद पर फैसले नहीं दिए जाते। शागिर्द हैरानी से सर हिलाने लगे। काजी ने मजीद कहा, तुम्हें ज़िंदगी में ऐसे कई मुकदमे मिलेंगे जिनमें हकीकत को छुपाया जाएगा। लोग अपनी चालाकी से झूठ को सच बनाकर पेश करेंगे, मगर एक सच्चे जज को हमेशा हकीकत तलाश करनी चाहिए। वही जज सबसे बेहतर होता है जो ज़ाहिरी हकीकत पर नहीं बल्कि गहरी छानबीन के बाद फैसला करता है। ये कहते ही काजी अब्दुल रहमान ने चौथे शागिर्द की तरफ देखा और कहा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे काजी बनने के लायक हो। तुम्हारे अंदर वो खूबी है जो एक मुनसफ को दरकार होती है। तुम अदालत में बैठो तो हमेशा याद रखना कि इंसाफ सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि अकल, तजर्बे और हिकमत से भी किया जाता है। चौथे शागिर्द ने झुककर काजी का शुक्रिया अदा किया। बाकी शागिर्द भी चौथे शागिर्द की दानिशमंदी से मुतासिर हो चुके थे। आज वो जान चुके थे कि इंसाफ सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला करने का नाम नहीं बल्कि हकीकत की तह तक पहुँचने का नाम है। अदालत में मौजूद सब लोग काजी अब्दुल रहमान की तारीफ कर रहे थे। ये मुकदमा ना सिर्फ शागिर्दों के लिए एक सबक था बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जो ज़िंदगी भर याद रखी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।